نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم نے کل فضائل محرم الحرام کے بارے میں بات کی تھی، تو آج انشاءاللہ العزیز تعزیہ کا جلوس اور ماتم کی مجلس دیکھنے کے حوالے میں بات کریں گے۔ محرم الحرام میں مسلمانوں کی کثرت تعداد ماتم کی مجلس اور تعزیہ کے جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے جمع ہو جاتی ہیں۔ اس میں کئی گناہ ہیں۔ پہلا گناہ یہ ہے کہ اس میں دشمنان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور دشمنان قرآن کے ساتھ تشبیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے جس قوم سے مشابہت کی وہ اسی میں شمار ہوگا۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ اس سے ان دشمنان اسلام کی رونق بڑھتی ہے۔ دشمنوں کی رونق بڑھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی رونق کو بڑھایا وہ انہی میں سے ہے۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ جس طرح کسی عبادت کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح گناہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ ایک بار کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جہاد کی مشق کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کی عبادت کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا اہتمام فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردے کی غرض سے خود کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پردے میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سے دیکھتی رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس عبادت کے نظارے سے سیر ہو کر جب خود ہٹیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹے۔ غرض یہ ہے کہ عبادت کو دیکھنا بھی عبادت اور گناہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ چوتھا گناہ یہ ہے کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے غضب والی جگہ جانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا گزر ایسی بستی کے کھنڈرات پر ہوا جن پر عذاب آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر چادر ڈال لی اور سواری کو بہت تیز چلا کر اس مقام سے جلدی سے گزر گئے۔ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ کے دشمنوں کے کرتوتوں سے اس وقت کوئی عذاب آ گیا تو کیا صرف نظارے کے لیے جمع ہونے والے مسلمان اس عذاب سے بچ جائیں گے؟ ہرگز نہیں بچیں گے، بلکہ عذاب آخرت میں بھی یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مستحق عذاب بننے والے بدعمالیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔